अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन मक्कील मदनी अरबील अजमी अल मुस्तफ़ल अमजद महमूद अनिल अहमद बिल कासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुल रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सलवात बुलंद आवाज़ से बोलो। आवाज़ बुलंद आवाज़। नूर हकीकी और कुरान के ज़ेरे उन्वान सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 15 को सरनामे कलाम में उन्वान गुफ्तगू बनाकर आज हमारी 8वीं नशिस्त है। आज हमारी 8वीं गुफ्तगू है। कल की गुफ्तगू के साथ मैं कनेक्शन करने लगा हूँ आज की गुफ्तगू का। कल जो दोस्त नहीं थे उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए कल मैंने ये कहा था कि हमें हमारा ज़र्फ़ ही इजाज़त नहीं देता कि हम कुल्ले ईमान के बाप का ईमान साबित करें। दूसरी बात हमने दूसरे मोमिन की थी जिसे उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा कहा जाता है। बरादरान, ये बीबी आम बीबी नहीं है, बड़ी मुअज़्ज़िमा बीबी है। इस्लाम पर जितने एहसान अबू तालिब और खतीजा के हैं, यकीन मानिए इस्लाम से इन दोनों शख्सियात के एहसानात को निकाल दिया जाए तो इस्लाम फलता फूलता नज़र ही नहीं आता। जहाँ आकर कायनात की इस्मत रुके उसे फ़ातिमा कहते हैं। जहाँ कायनात की इस्मत रुके उसे फ़ातिमा कहते हैं। जहाँ कायनात की शराफत झुके उसे फ़ातिमा कहते हैं। जहाँ कायनात की तहारत रुके उसे फ़ातिमा कहते हैं। जहाँ कायनात की अज़मत झुके उसे फ़ातिमा कहते हैं। जहाँ कायनात की शराफत रुके उसे फ़ातिमा कहते हैं। जहाँ कायनात का रसूल रुके उसे फ़ातिमा कहते हैं। जहाँ कायनात की इमामत रुके उसे फ़ातिमा कहते हैं। लफ्ज़ समझना खुदा के लिए कि जहाँ पर्दा लग गया, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, एक तरफ कायनात का सच्चा रसूल तशरीफ़ फरमा है, पूरा मक्का किबला सामने खड़ा है, लेकिन सब की नजरें नदामत से झुकी हुई हैं। खतीजा के सामने किसी की नजरें नहीं उठ रही कि एक मर्तबा खतीजा फरमाती हैं, ए मक्का वालों, तुम में से कौन है जो मेरा मकरूज नहीं है? आज इस्लाम एयर कंडीशन कमरों में बैठ के नहीं मिला। जरा तारीख पढ़िए खतीजा की। तुम में से कौन है जो मेरा मकरूज नहीं है? सबकी नजरें नियामत से झुकी हुई हैं। जब किसी ने जवाब नहीं दिया, इसी उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि जाओ, मैं मलिकातुल अरब बीबी होकर
تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرے شوہر کا کلمہ تم پڑھتے رہو، قرض میں خدیجہ معاف کرتی رہتی ہوں۔ بلندی ہے جناب سیدہ بآواز بلند صلوات۔ پانی میں سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے، اور اس بی بی کے گھر میں 24 گھنٹے قبلہ دسترخوان بچھا رہتا تھا، جہاں پہ فقیر آ کے کھانا کھاتے تھے، غلام آ کے کھانا کھاتے تھے، مجبور و بے کس و بے سہارا لوگ آ کے کھانا کھاتے تھے۔ میں نے جب یہ بات پڑھی، یقین مانیے میں ایک لمحے کے لیے چکرا گیا تھا کہ جب فقیر کھانا کھانے آتے تھے، سونے کی پلیٹوں میں سالن دیا جاتا تھا، چاندی کے گلاسوں میں پانی دیا جاتا تھا، اور جب یہ فقیر کھانا کھا کے اٹھ کے واپس جانے لگتے، خدیجہ کا غلام آگے بڑھ کے کہتا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہم نے کھانا کھا لیا ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پلیٹ اور گلاس ساتھ لیتے جاؤ، ہماری مالکن جب کچھ دے دیتی ہے کبھی واپس نہیں لیتی۔ دنیا سمجھی ہی نہیں مقام خدیجہ کو، یقین مانی۔ 3 سال اس بی بی نے، ذرا غور کیجئے، 70,000 اونٹ جس بی بی کے ہوں، وہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں خشک پتے کھاتی رہی، کبھی زبان پر گلا نہیں کیا رسول سے۔ اور یہی بی بی جب 3 سال شیب ابی طالب میں رہنے کے بعد اپنی سہیلیوں کے پاس گئی، سہیلیاں سب اکٹھی ہوئیں، خدیجہ کی حالت دیکھی، کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، رنگ زرد ہو چکا ہے۔ سہیلیاں کہتی خدیجہ کیا ملا محمد سے شادی کر کے؟ ذرا غور کیجئے گا، خدا کی قسم غور کیجئے گا، اس معظمہ بی بی کے جملے سنیے گا، کیا ملا تجھے محمد سے شادی کر کے؟ خدیجہ فرماتی بتاؤں مجھے کیا 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 مل گیا محمد سے شادی کر کے؟ کیا 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 مل گیا محمد سے شادی کرتے؟ سہیلیاں کہتی ہاں دیکھ رہے ہیں کیا کیا مل گیا۔ اونٹ ختم ہو گئے، سامان تجارت اب جاتا نہیں ہے، کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تجھے کیا ملا ہے۔ ایک مرتبہ خدیجہ فرماتی تمہیں کیا پتا مجھے کیا ملا ہے؟ کہتے ہیں کیا ملا ہے؟ کہتے میں ختم الرسل کی بیوی بنی، میری گود میں فاطمہ جیسی بیٹی آ گئی، میں 11 اماموں کی ماں بن گئی۔ اور کیا چاہیے مجھے؟ یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے قبلہ، لوگ سمجھے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومن پیدا کیا اس بی بی کو، اور یہ وہ بی بی ہے کہ جو کروڑوں سادات کی نسلوں کی حقیقی ماں ہے۔ ذرا اس لفظ کو سمجھیے گا، اسی لفظ سے مجھے ایک لفظ کہنا ہے۔ میری آواز ذرا خراب ہے، اس لیے میرے خیال آپ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ آواز میری خراب ہے، بول آپ نہیں رہے ساتھ۔ کروڑوں سیدوں کی حقیقی ماں کا نام ہے خدیجہ۔ میں یہ لفظ بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک لفظ یہاں پہ کہنا ہے۔ کروڑوں سادات کی حقیقی ماں کا نام، یعنی حقیقی ام المومنین کا نام ہے خدیجہ۔ بھئی ہمیں بھی تو یہی گلہ ہے نا ملت اسلامیہ سے، اگر بات سمجھ آ جائے تو پھر کوئی شخص خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی تو یہی گلہ ہے نا ملت اسلامیہ سے کہ جو کروڑوں سیدوں کی اصل ماں ہو، اس کا کسی مسجد میں تذکرہ نہیں ہوتا، اور جو بیچاری کسی کی ماں نہیں ہے، صبح سے شام تک مسجدوں میں اس کے گن گائے جاتے ہیں۔ کتنے شرم کی بات۔ جو اعزازی مائیں ہیں، اعزازی مائیں بھی ہوتی ہیں نا، جو اعزازی مائیں ہیں قبلہ، ان کے صبح سے شام تک گن گائے جاتے ہیں۔ اس بی بی کے کبھی یوم شہادت منایا ہی نہیں گیا، یوم وفات منایا ہی نہیں گیا، بلکہ پتہ ہی نہیں کہ 10 رمضان کو ہوتا ہے۔ قبلہ یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے، اس بی بی نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے محمد کے قدموں کی نوک پر۔
اور کبھی گلہ نہیں کیا. اب قرآن پڑھ کے تو دیکھیے, اور ازواج بھی ہیں رسول کی. قبلہ رسول نے مختلف روایات ہیں 9, 11 یا 13 شادیاں کی ہیں, لیکن اسلام ایسے شادی کی اجازت نہیں دیتا کہ جو مرضی جب مرضی شادی کر لے. مختلف طریقے ہیں, شرائط ہیں دوسری شادی کرنے کی. پہلی شرط کہ عورتوں والے حقوق پورے نہ کرے. مرد کو قبلہ اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے. دوسرا, عورت میں نسوانیت کم ہو. مرد کو اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے. تیسرا, وہ عورت صاحب اولاد نہ ہو سکتی ہو. مرد کو اجازت ہے کہ وہ تیسری شادی کر لے. بھائی کمال نہیں ہے, خدیجہ کی زندگی میں محمد نے کوئی شادی نہیں کی. یہ اگلے 10 سال میں محمد کو 10 شادیوں کی ضرورت کیا تھی؟